عید کی تیاریوں کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ چونکہ مدنی منوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور مدنی منوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو مدنی منع ہوں یا مدنی منیاں ہوں، آپ لوگ بھی عید کی تیاریاں بیٹھے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے کپڑے آ چکے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے، جوتے آ رہے ہوں گے یا آ گئے ہوں گے، امامہ باندھنے والے مدنی منع امامے کی بھی فرمائش کر رہے ہوں گے، چادریں رکھنے والے مدنی منع چادروں کو بھی فرمائش کر رہے ہوں گے، کوئی گھڑی کے بارے میں کہہ رہا ہوگا، کوئی اپنے سوٹ پر کلام کر رہا ہوگا، نہیں مجھے یہ والا کلر نہیں وہ والا کلر چاہیے تھا، مجھے یہ والا لباس نہیں وہ والا لباس چاہیے تھا۔ میں اس موقع پر ان ننھے منع مدنی منوں اور مدنی منیوں کی طرف ایک پیغام بڑھانا چاہوں گا۔ بیٹے، آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آپ کو والد صاحب کی نعمت عطا فرمائی ہے، والدہ ماجدہ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ آپ کے والدین کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے۔ وہ ہیں تو آپ کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، مگر نہ جانے کتنے ایسے بچے ہوں گے کہ جن کے سروں پر والدین کا سایہ نہیں ہوگا، کسی کی امی جان نہیں ہوں گی، کسی کے بابا جان نہیں ہوں گے، اور وہ ہمارے قریب ہوں گے۔ انہیں عید کے موقع پر خریداری کروانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے غموں کو بانٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، انہیں خوشیاں فراہم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہ اس مرتبہ ہم عید کے موقع پر جہاں 2 جوڑے خریدتے ہیں، 3 جوڑے خریدتے ہیں، 4 جوڑے خریدتے ہیں، 3 شوز خریدتے ہیں، 2 شوز خریدتے ہیں، ہم ہمت کریں اور ہم ہی اپنے والدین کی خدمت میں ریکویسٹ کریں کہ بابا اس مرتبہ اگر آپ ہمیں 3 جوڑے لے کے دیتے تھے تو ہمیں 2 جوڑے لے کر دے دیجیے، 2 جوڑے لے کر دیتے تھے تو 1 جوڑا لے کر دے دیجیے، 1 جوڑا لے کر دیتے تھے تو اللہ کی رحمت سے ابھی پچھلے دنوں تو میں نے وہ جوڑا بنوایا تھا، چاچو کی شادی میں پہنا تھا، ماموں کی شادی میں پہنا تھا۔ یہ میرے جوڑے کے کپڑے آپ ایسے مدنی منع کو ڈھونڈیے، ایسی گڑیا کو ڈھونڈیے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا بالخصوص جن کے بابا جان نہیں ہیں، ان کو عید کی خریداری کر کے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے غموں کو بانٹیں، انہیں خوشیوں میں شریک کریں، انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی ترکیب بنائیں۔ اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جنہیں مولا نے عطا کیا ہے، صاحب ثروت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو جہاں آپ اپنے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو خریداری کر کے دیتے ہیں، عید کی تیاریاں کرواتے ہیں، میں آپ کی خدمت پہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، اس مرتبہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم اپنے عزیزوں میں، اپنے اقربا میں، اپنے پڑوس میں، اپنی فیملیز میں، اپنی کمیونٹی میں تلاشیں ان یتیموں کو، ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو کہ جن کے ہاں چولہا تک نہیں جل پاتا، جن کے ہاں عید کی خوشیاں بھی ماند ہوتی ہیں۔ ان کے لیے عید کا دن اور دوسرا دن گویا ایک سا ہی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی آنکھوں میں امیدیں رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے آنکھوں میں خواب رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے آنکھوں میں سپنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو مدنی منع بھی ایثار کا ذہن بنائیں، اور وہ والدین کے جن کو رب کریم جل مجدہ نے عطا فرمایا ہے، آپ بھی ہمت کریں اور ایسے مدنی منوں کو تلاش کر اس مرتبہ کم از کم ہر فیملی ایک مدنی منع کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں کہ میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے پڑوس میں، ہماری فیملی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے خاندان میں، ارے وہ مدنی منع، ارے وہ بھی تو تھا، ارے ہاں پچھلے دنوں ان کے بابا کا انتقال بھی ہوا تھا، وہ بیچارے بھی قسمہ پرسی میں ہیں۔ عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شریک کیجیے۔ یقین مانیے جو خوشی، جو راحت، جو سکون کی کیفیت آپ کو اس ایک مدنی منع کے دل میں خوشی داخل کرنے سے ملے گی نا، واللہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف ہوں گی، اس مدنی منع کے قلب میں کہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، عید کی خریداری نہیں کر پاتا، عید کا جوڑا نہیں خرید پاتا، عید کی مٹھائی نہیں خرید پاتا، عید کے دن بھی بیچارہ بکھرا سا رہتا ہے کہ جب آپ کا بچہ تو نکھرا گھومے، وہ بکھرا گھومے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمت کریں گے انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ پیغام انشاءاللہ عز و جل ہر دوسرے تیسرے دن ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے، یاد دہانی کرواتے رہیں گے، گویا کہ ایک ننھا منا سا ہدف پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم از کم ایک مدنی منع کی عید کی خریداری کی ذمہ داری ضرور لے لیجئے، جس طرح اپنے بچے کو لے کر دیا ہے نا، اللہ نے توفیق دی ہے تو ویسا ہی اس کو لے کر دیجئے، ورنہ کم از کم اتنا تو لے کر دیجئے کہ اس کے غم غلط ہوں، اسے بھی خوشیاں ملیں۔ وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اسے بھی حق ہے کہ اسے بھی خوشیاں ملیں۔ ان کی خوشیوں کو دیجئے، انہیں دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز محروم نہ رکھے گا۔ ان بچوں پر شفقت کیجئے، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیے، عید سے پہلے ان کے گھر پر چلے جائیے، ان کے اس غم کی کیفیت میں کہ جو بیچارے پریشان ہیں، 8-10 دن جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کے سامنے گویا شرمندہ سے میں کہاں سے لاؤں، کیا کروں،
میں اپنے اس بیٹے کو کیا لے کر دوں؟ بیٹا روزانہ کہتا ہے بابا مجھے آپ کپڑے کب لے کے دیں گے، بابا مجھے جوتے کب لے کے دیں گے، بابا بابا میرے فلاں دوست نے تو کپڑے لے لیے، بابا میرے فلاں دوست نے تو کپڑے لے لیے، بابا آپ کو پتہ ہے آج تو وہ چچا زاد بھائی والے وہاں آج خریداری کرنے گئے، بابا مامو جان والے تو وہاں پر خریداری کرنے گئے، بابا مجھے آپ کب لے کر جائیں؟ تو ان ننھے منھے مدنی پھولوں کو خوشیاں فراہم کیجیے۔ پھر بالخصوص اپنی مسجد کے امام صاحب کہ جن کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اپنی مسجد کے مؤذن صاحب ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔ جہاں آپ عید کے دن خوشبوئیں مہکاتے ہوئے وی آئی پی کپڑے پہن کر جن مساجد کی طرف جاتے ہیں جو آپ کے امام صاحب ہوتے ہیں، کبھی ان کے چہرے کی طرف دیکھیے، کبھی ان کے لباس کی طرف دیکھیے، ان کی کیفیت کی طرف دیکھیے۔ یہ سفید پوش ہمارا پیشوا ہم سے ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتا، مگر اس کے گھر کی حالتیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہے؟ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ ادا کر کے آپ تشریف فرما ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ قریب ہے، جہاں عبادتیں ریاضتیں کر رہے ہیں وہی میری عاجزانہ التجا ہے، ان ننھے بڈھے پھولوں پر کرم کی نگاہ کیجیے، دیکھیے اپنے قریبی غریبوں کو دیکھیے، ایک جوڑا لے کے دے دیجیے، ایک جوڑا، کیا بڑی بات ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، آپ ہمت کیجیے۔ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اسلامی بھائی ضرور بالضرور شفقت فرمائیں گے، اور عید کی خوشیوں میں ان یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بالخصوص اپنی مسجد کے امام صاحب کو، اپنے مؤذن صاحب کو، مسجد کے خادمین کو، اپنے خانسامہ کو، اپنے باورچی کو، اپنے گھر کی ماسی کو، ان کے بچوں پر نگاہ کیجیے یار، پلیز پلیز، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ مؤدبانہ التجا ہے، ان غریبوں کو خوشیاں بانٹیے، دیکھیے مولا آپ کی خوشیوں میں کیسی برکتیں لے کر آتا ہے، کریں گے نا ایسا انشاءاللہ؟ نیت کر لیں، آپ بھی سبھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ چلیے آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الطاش اتاری ہے، میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ تیری ڈالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، اب تو بس کوئی دنیا کے مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس کوئی دنیا۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا مدنی منع آئے بھی ہوئے ہیں، واہ بھائی واہ، آئے بھی ہوئے ہیں، نعت بھی سنا رہے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آئے ہوئے تو انشاءاللہ ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد عمر اتاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ بہت آسان طریقہ ہے، آ جائیے باب المدینہ، حصہ لے لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری طرف سے منع نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل، جو مدنی منع آگے بڑھیں گے انشاءاللہ طریقہ کار کے مطابق ترکیب بنائیں گے تو ہمیں تو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کو، دنیا بھر کے مدنی منوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ عز و جل کو ایسا سلسلہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ کہ جو جہاں پر ہے وہیں پر پارٹیسپیٹ کرے، اور وہیں سے پارٹیسپیشن ایسی ہو کہ گویا وہ ہمارے مقابلے میں شامل ہو، اور انشاءاللہ ان کو ہم تحفے پیش کریں، چونکہ جدت آ گئی باپو، ہاں جدت آ گئی ہے۔ کوئی یہاں پر آئے وہی پارٹیسپیٹ کرے ضروری نہیں، آپ جہاں پر ہیں وہیں سے انشاءاللہ پارٹیسپیشن، دیکھیں نا ابھی بھی مدنی منع نے بائی فون ہمیں نعت شریف سنائی نا، تو وہاں سے آپ حصہ لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ حصہ لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ، بلکہ آپ ہی کو کیا، ہم تمام مدنی چینل کے ناظرین مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو دعوت پیش کرتے ہیں، آپ کالز کے ذریعے سے، آپ سوالات کے جوابات کے ذریعے سے، اپنے سوالات کے ذریعے سے نعت شریف پڑھ کر سنائیں، قرات پڑھ کے سنائیں، قراءت کر کے سنائیں، مدینہ مدینہ ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ، بلکہ سنت و برا بیان سنائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آداب ہمیں بتائیں، ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نیکی کی دعوت کے داعی بنیں گے، ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انعام رضا تاری ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گھوڑے میں سواری کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، شروع کیا کر دیا. بات ہے، کیا آپ بات کے ہے. ساتھ انہوں نے مدنی آزمائش مجھے شروع کر آزمائش دی. میں بھی ڈال دیا نا. ہاں چلیے انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب تو مفتی صاحب سے پوچھ کے ہی بتائیں گے کہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کی. اس وقت تو میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کا جواب درست ہو گیا تو کیا آپ کو بھی یہ مدنی منت تحفہ دے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. مگر ابھی تو میں لاجواب ہو گیا ہوں نا، اب تو اور کہانی ہو جائے گی. جزاک اللہ. مدنی منع نے ماشاءاللہ دارالمدینہ کے مدنی منع پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بھائی جہاں جہاں پر دارالمدینہ ہے وہاں کے مدنی منع اگر ہمیں کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، اپنے سرپرست اسلامی بھائیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل ہم سے رابطہ کریں گے، ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. ہم ان مدنی منوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو سوال ہے کل انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا عرض کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی. حاجی اطہر بھائی آپ سے سوال ہے کہ آج آپ کے شہزادے صوبان رضا اتاری کی زیارت نہیں ہو رہی. اللہ کرے سب سے پہلے تو میں حاجی بن جاؤں، اللہ کرے. آپ دعا فرما دیں، آپ سبھی آمین کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ صوبان رضا تو اپنے ہوم ٹاؤن تشریف لے گئے ہیں اور اپنے دادا دادی کے ساتھ عید منانے کے لیے، تو اس لیے آج سے صوبان بھائی کی زیارت ہم نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان شریف کے بعد کوئی سلسلہ ہوگا تو اس پہ صوبان بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ. ابو صوبان بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. عصمت اللہ اتاری 12 نمبر، فرقان اتاری 12 نمبر، زریاب اتاری 12 نمبر، اقراش اتاری 12 نمبر، کامران اتاری 8 نمبر، مشہود اتاری 12 نمبر، انس رضا اتاری 12 نمبر، سید حاشر 12 نمبر، عمر رضا 12 نمبر، صوبان اتاری 12 نمبر. اب صوبان بھائی کی جگہ پر تو حسن بھائی کا نام آ جانا چاہیے نا، ترکیب اس طرح سے ہو. پھر شعیب بھائی 10 نمبر اور اس کے بعد پھر حنزلہ بھائی کے بھی 12 نمبر. جی ڈائریکٹر صاحب اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ترکیب تبدیل ہوگی آج سے، کچھ ٹوسٹ لے کر آنا ہے، کچھ منوں کو رخصت بھی کرنا ہے اور کچھ مقابلے کو آگے بھی بڑھانا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ 10 نمبر والے اور 8 نمبر والے رخصت ہوں گے آج ہم سے. اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک. ترکیب کے مطابق اور فارمیٹ کے مطابق جن مدنی منوں کے نمبر کم ہیں ان کے جانے کا ہمیں غم ہے، اور جن مدنی منوں میں ابھی دم ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں. اب یہ تو نہیں کہوں گا یہ بے دم ہے، مگر ایز پر فارمیٹ ان مدنی منوں سے ہمیں رخصت ہونا آپ پڑے. کو اس مدنی منع کی زیارت کروا دیں کہ جس نے ابھی کال کے ذریعے ہمیں کلام سنایا. ارے واہ بھائی واہ، ادھر یہ تو آ منع. چکے ہیں، چاہیے آپ آئیے رکن شورا کے پاس جائیں. پالاشا منا پالاشا منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ دیکھو بتاؤ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اختار ساجد اتاری. کون سے اتاری؟ ساجد اتاری. آپ محمد ساجد اتاری ہیں. والد صاحب کا نام ساجد اتاری ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ ارتاش. ارتاش اتاری. ارتاش کے معنی کیا ہیں؟ اقراش کے بھائی ہیں. ارے سارے نام آپ لوگوں نے ایسے رکھ رکھے ہیں. واہ بھائی واہ. اقراش، ارتاش، حشاش، بشاش اور بھی ہیں نہیں؟ ماشاء اللہ تعالیٰ نظر بس بچا. آپ نے نعت شریف سنائی ہمیں؟ ہاں نعت شریف اور سنائیں گے پھر ہمیں ابھی سنائیں گے نعت شریف. چلیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے. اب تو بابر
میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار کہ میں جی بھر کے مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی. مدینے جانے والوں جو ہوگی امان اللہ. مدینے جانے والوں جو ہوگی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. ماشاء اللہ بھائی نعت بھی پڑھ رہے ہیں, نعت میں اشعار بھی لگا رہے ہیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مرشد پاک فرماتے ہیں کاش کہ ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین, دعوت اسلامی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک نسبت کیسے اس ننھے مننے پھول کو, اور نہ جانے کون کہاں الحمدللہ کہاں پر ننھے مننے پھولوں کو الحمدللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی فراہم کر رہے ہیں. کس طرح سے دعوت اسلامی کا یہ میٹھا ماحول, عاشقان رسول کا یہ میٹھا ماحول ننھے مننے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے الحمدللہ معجزن کر رہا ہے, عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہا ہے. آپ بھی اس میٹھے مدنی ماحول میں آ جائیے. آپ کے ننھے مننے پھول بھی اسی طرح آقا کی نعتیں پڑھا کریں گے, قرآن کی تلاوت کیا کریں گے, اسی طرح انشاءاللہ عز و جل نیکی و تقوی کی طرف بڑھا کریں گے, سنتوں کے پیکر بن کر انشاءاللہ عز و جل ساری دنیا میں مبلغ بن کر انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی دھومیں مچایا کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی رحمت فرمائے. مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سے, جامعۃ المدینہ کے ذریعے سے, دار المدینہ کے ذریعے سے یہاں ماشاءاللہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. وہیں پر آپ جب بھی آئیں ہفتہ وار اجتماع میں اپنے مدنی منوں کو لے کر آیا کریں, تاکہ ان کے ننھے مننے اذہان, ان کے ننھے مننے قلوب ابھی سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی چاشنی پائیں. اللہ کی محبت, مصطفیٰ کی محبت, اہل بیت کی محبت, اولیاء کاملین کی محبت ان کے قلوب میں گھر کرے, اور انشاءاللہ ایمانیات کے اعتبار سے, اعتقاد کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, نیکی کے اعتبار سے, پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی یہ ننھے مننے مدنی مننے بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں کو آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں گے. ابھی ہم ارتعاش الطاری کو, ارتعاش کے معنی کیا ہے مجھے یہ ضرور بتائیے گا, ٹھیک ہے بیٹا. ارتعاش کو انشاءاللہ عز و جل تحفے میں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے پیش کر رہے ہیں, اور یہ تسبیح پاک بھی پیش کر رہے ہیں. جہاں باپو شریف کے مبارک ہاتھوں سے جزاک اللہ باپو شریف, جزاک اللہ جزاک اللہ. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. کیا بات ہے مدینہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج وقت بہت زیادہ ہو گیا, سچا واقعہ آج کی بجائے انشاءاللہ عز و جل ہم کل کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل کل اسلام کے پہلے مننے کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی غور کر لیجئے گا, یاد کر لیجئے گا. سوال بھی یہی ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھیں, آئیے قرآن نازی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. چلیے مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی نصیب کرے. جی کل کا سوال یہ تھا کہ وہ مدنی منا جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارکہ عطا فرمائی تھی, ان کی عمر کیا تھی؟ تو ان کی عمر کیا تھی بھائی؟ 10 سال. اور ان مدنی منوں کا نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 برس تھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر عطا فرمائی تھی. اور یہ سوال کا جواب دینے والی ایک تعداد ہیں, چند کے نام میں لیے لیتا ہوں. محمد زین العابدین لیا بنت بشیر خانیوال بنت نور محمد بہاولپور بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان, نعمان احمد اتاری حویلیہ کینٹ, ام حسان مرید کے شیخ پورہ, محمد اشفاق اتاری اوکاڑا, احمد رضا مدینۃ الاولیاء بنت عامر حنیف باب المدینہ کراچی, محمد الیاس اتاری سردار آباد
آباد، منیب احمد عطاری لیا بنت اشرف مرکز الاولیاء لاہور، ام حامد عطاریہ باب المدینہ کراچی، سمیع اللہ عطاری صادق آباد جامعۃ المدینہ، بنت جمیل سردار آباد، خاور سلطان سیالوی حجرہ شاہ مقیم، بنت اسلم عطار آباد، بنت محمد حسین خانقاہ شریف، ذیشان عطاری بن محمد اشرف گجرات، بنت منیر احمد سرگودھا، محمد سرگودھا کو ہم کہتے ہیں گلزار طیبہ، محمد انفاس اٹک پنجاب، بنت حسین عطاریہ زمزم نگر حیدرآباد، احمد رضا عطاری رحیم یار خان، عمر فاروق جہلم سے، اور باپو شریف انشاءاللہ ہمیں نکال کے دیں گے 2 نام کہ جن کو بھیجیں گے انشاءاللہ ہم انعام. جی جناب، یہ 2 نام جن کو پہنچیں گے انعام، ان میں پہلے ہیں پہلے ہیں بنت بشیر خانیوال سے، اور دوسرے ہیں جناب بنت منیر احمد سرگودھا گلزار طیبہ سے. یہ دونوں اپنے محارم کے ذریعے سے جلدی مجلس سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو انعام مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آج جو نیت کروائی ہے وہ ضرور یاد رہے کہ کم از کم ایک مدنی منع کی عید کی ترکیب آپ نے ضرور بنانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ ہم تو غیبت کریں نہ سنیں، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ 2 مدنی منع جو آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں انہیں تحفے بھی پیش کر دیتے ہیں. اسکور بورڈ بھی دکھا دے تو پتہ چلے. جی کامران بھائی اور شعیب بھائی، یہ 2 آج ہم سے رخصت ہوں گے. تحفہ ان کو انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں. ڈونٹ وری، بی ہیپی. انشاءاللہ عز و جل آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. ان کو کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے دھاگے بھی دیے جا رہے ہیں، سوغات مدینہ، ماشاءاللہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح. اللہ تعالیٰ برکت دے، شاد رکھے، آباد رکھے. ہے میرا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ. دوسرا تحفہ ہم دے رہے ہیں کامران بھائی کو. کامران بھائی کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران و سرفراز فرمائے. آپ کو بھی تحفے پیش کر رہے ہیں. ڈونٹ وری میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو. انشاءاللہ پھر نیا سلسلہ ہوگا، نئی دھوم کے ساتھ دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی آپ تمام پر رحمت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں